آیت نمبر 2، لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ لا، لا عربی میں حرف نہیں کو کہتے ہیں، یعنی کہ نگیشن کو۔ تو جب کوئی لفظ لا سے شروع ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سینٹنس میں لا پہلے لاتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی، کمپلیٹلی باقی تمام چیزوں کو آپ خالی کر دیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، کوئی بھی گاڈ، الا ایکسیپٹ سوائے اللہ، اللہ کے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے۔ یعنی کہ لا الہ جب کہا نا ہم نے، تو ہم نے کہتی کہ کوئی اور گاڈ ہے ہی نہیں، وہ جگہ کمپلیٹلی ایمٹی کر لیں آپ، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح لا اعبدو کے اندر کسی اور کی میں عبادت کر ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورب ہے، اعبدو ورب ہے، یعنی کہ فعل ہے کسی کام کا کرنا، اعبدو یعنی کہ عبادت کرنا ایک ورب ہے۔ اس کی جو ٹینس ہے نا گرامیٹیکلی وہ پریزنٹ ٹینس ہے، جس کو ہم پریزنٹ اور پاسٹ دونوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ عربی میں اس کو مضارع کہتے ہیں۔ مضارع ایسے ہوتا ہے، فعل مضارع جو حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کفار کو کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کروں گا، یعنی کہ ابھی پریزنٹلی حال میں نہ میں عبادت کر رہا ہوں اور نہ میں مستقبل میں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ کلیئر کٹ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ یہ ہمیں اب سمجھ آ گیا کہ ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں، لیکن عربی میں جب پریزنٹ ٹینس میں فعل مضارع آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو بھی کور کرتا ہے اور فیوچر کو بھی۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سورہ کا شروع کا حصہ پریزنٹ کو اور فیوچر کو کور کرتا ہے اور آخر کا حصہ، درمیانی حصہ پاسٹ کو کور کرتا ہے۔ وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی جو آیت نمبر 2 ہے وہ ہے حال اور مستقبل کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس 300 سے زیادہ بت تو صرف خانہ کعبہ کے اندر تھے۔ اس کے علاوہ گھروں میں کیا تھے وہ ہم لوگ اس کے بارے میں تو جانتے نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ ہر وقت اپنے بتوں کے بارے میں ہی سوچتے تھے، بتوں سے ہی اپنے اچھے برے کا سپرسٹیشنز جو تھے ان کا فال نکالتے تھے، ہر چیز کا انہیں وہی کرتے تھے، اور سیکریفائزز اپنی قربانیاں بھی بتوں کے آگے لے جا کر ہی رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب آپ ان کو بتا دیں کہ نہ تو میں لات، منات، عزا اور جو بھی ان کے حبل جو انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے بت، میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں اور نہ میں کروں گا فیوچر کے اندر جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو عبد کا ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ لا کا معنی ہے نفی، حرف نہیں ہے، اور عبادہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عبد۔ عبادہ عربی میں کہتے ہیں عاجزی کو، پرستش کو، اطاعت کو۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادہ کے 2 بنیادی مفہوم ہیں، حد درجے کی محبت اور حد درجے کا جھک جانا۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حد درجے کی محبت کرتے ہیں اور حد درجے کا اس کے آگے جھک جاتے ہیں، جہاں اللہ کی کلام آ جائے، جہاں اللہ کی مرضی آ جائے، اس کے آگے کوئی بھی جو ہے چیز اس کی مرضی نہیں چلتی، چاہے وہ ہمارا اپنا نفس ہو، چاہے وہ ہمارے محبوب رشتے ہوں، کوئی بھی چیز ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہے عبادہ، حد درجے کی محبت، حد درجے کا جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبادہ میں 5 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی اطاعت کرنا، یعنی کہ اللہ کی ہم صرف اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ نمبر 2، حب، اللہ سے محبت، انٹینسلی اللہ سے ہی شدت کے ساتھ محبت کرنا، اپنے والدین، بیوی، بچوں، مال، ہر چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ
دنیا کے اندر جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ عبادت کا ایک پارٹ ہے۔ پھر نمبر 3 توکل، یعنی کہ سب سے زیادہ ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہو۔ جو اللہ نے ہمیں مختلف قسم کے ریسورسز دیے ہیں، ہم پریکاشنز لیں، ہم ریسورسز کو یوز کریں، لیکن اول و آخر توکل ہمارا پہلے اللہ پہ ہوگا، پھر ہم کوئی اور کام کریں گے۔ پھر اور یہ اس بات پہ بھی توکل کہ جو اللہ کے ڈیسیژنز ہیں وہ فل اینڈ فائنل ہیں، ان میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، یہ توکل کا پارٹ ہے۔ نمبر 4 خلوص، سنسیریٹی، خلوص دل، یعنی کہ خلوص نیت، کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس میں ہماری پیور انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو خلوص عبادت میں آتا ہے۔ پھر آخری چیز ہے عبد، عبادہ میں عبد، یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ عبد کہتے ہیں اصل میں عربی میں غلام کو، کسی کی غلامی کرنا۔ عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو یہ جو عبدیت ہے، یہ جو بندگی ہے، یہ سلیوری اس کو کہتے ہیں انگلش میں، سلیوری ہے، یعنی کہ گھر کے معاملات ہیں، حکومت کے کوئی بھی مسائل ہیں، ان میں ہم تھوڑا بہت کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے معاملات ہیں اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، چاہے وہ اللہ کے گھر کا حج ہے، طواف ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے اندر ہم کوئی کمپرومائزز نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں حلال حرام کے، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں کہ طاعت، اطاعت کرنا، حب، توکل، خلوص اور عبد، 5 چیزیں ہوں انسان میں مکمل طور پہ، پھر وہ عبادت کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ پھر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں تو اطاعت میں آتی ہیں نا، کہ اللہ کے احکامات ہیں۔ پھر اللہ سے محبت کر رہے ہیں وہ، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، خلوص سے نیت کر رہے ہیں، پھر اللہ کی جو سلیوری ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ہم اللہ کی باتوں کو مان رہے ہیں، تو وہ چیزیں سب عبدیت میں، بندگی میں آتی ہیں۔ کیونکہ عرب کیا کر رہے تھے؟ حج تو عرب بھی کر رہے تھے، حج اس وقت کے مشرکین مکہ کر رہے تھے، قربانی بھی دے رہے تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے مقصد کا حج کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، اسی طرح وہ جو قربانی کرتے تھے، اس قربانی کے جانور کو لے جا کر تو اپنے بتوں کے نیچے رکھ دیتے تھے، اس کا خون بتوں کے اوپر گراتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹل کلیش تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ عبادت اپنے کنڈیشنز اینڈ ٹرمز پہ نہیں کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور کس کی کرنی ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر ایک امپورٹنٹ چیز، اردو میں جب ہم اعبدو کا مطلب کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب نکلتا ہے عبادت۔ اسی طرح انگلش میں جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں اعبدو کی تو ورشپ، لیکن جب ہم کلاسیکل عربک دیکھتے ہیں تو عبودیہ یا عبادہ، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، یعنی ورشپ اینڈ سلیوری۔ ورشپ یعنی کہ عبادت کرنا، جو اردو والا عبادت ہے وہ، اور سلیوری یعنی کہ غلامی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، اور دوسرا کیا کرنی ہے؟ سلیوری۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، ہم صلاح پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز کو وقت پہ پڑھ رہے ہیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ اہتمام کر کے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب مغرب کی نماز مکمل ہو گئی، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یا کسی بھی نماز کے درمیان، صلاح کے درمیان جو ٹائم ہے، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ہم عبادت نہیں کر رہے، اس میں ہم ہیں اللہ کے سلیو، ہم ہیں اللہ کے بندے، یعنی کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ کس سینس میں؟ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے ہر برے کام سے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اور ہم لوگ جن لوگوں کے پاس ہیں ہم نے ان کو بھی بچانا ہے۔ ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں، ہم ڈرائیو کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے ہیں، ہم سوتے کس طرف ہیں، ہماری زندگی کا ہر وہ کام جو عبادت کے علاوہ اوقات میں ہے، وہ
سلیوری میں آتا ہے، وہ غلامی میں آتا ہے، وہ اصل عبادت کا وہ پارٹ 2 ہے۔ ایک عبادت تو ہے جو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک عبادت کا حصہ ہے یعنی کہ اللہ کی باتوں کو ماننا، وہ ہے اللہ کی غلامی، اس کو ہم سلیو بننا اللہ کا کہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، نمازیں پڑھ لیں، یہ ساری فزیکل فارمز آف عبادت ہیں، لیکن جہاں پہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، برائیوں سے خود کو بچاتے ہیں، وہاں پہ جو اصلی چیز آتی ہے وہ ہے اللہ کی بندگی یعنی کہ اللہ کی غلامی۔ جو ایک قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے 238، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، اس میں علماء جو ہیں وہ تفسیر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت یہ جو آیت ہے یہ صلاۃ الفجر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور صلاۃ العصر کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ درمیانی نمازیں ہیں، یعنی کہ ایک جو نماز ہے وہ بالکل دن کے شروع میں ہے، درمیان کا حصہ ہے، اور ایک صلاۃ العصر ہے۔ تو یہ لیکن کچھ اسکالرز، یہ مفسرین ڈیٹیل میں کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے نمازوں کے وسط میں، نمازوں کے مڈل میں جو آپ نے کرنا ہے نا، اس کی حفاظت کرو۔ ایک تو نمازوں کی حفاظت کرو، پھر نمازوں کے صلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کے درمیان جو چیز ہے نا اس کی آپ نے حفاظت کرنی۔ فار ایگزامپل جمعے کی نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے خطبے دیکھنے کے لیے، ویسٹرن کنٹریز میں ایک بہت کامن کلچر ہے کہ لوگ آتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ریسٹورنٹس میں شراب بیچ رہے ہیں، تو وہ بار ٹینڈرز ہیں، بار اونرز ہیں، وہاں پہ پورے بارز ہوتے ہیں کہ کیا کریں، بزنس چلانا ہے تو وہ لوگ شراب بیچتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ سود کھانے والا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ کیا کریں، وہ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، وہ روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے بندے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے سلیو یا غلام ہیں؟ کیونکہ عبادت دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک اللہ کی عبادت یعنی کہ اللہ کی ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی فزیکل فارم میں عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا پریکٹیکل فارم جو سلیوری ہے اللہ کی عبادت ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے، کیا ان سے وہ اپنے آپ کو باز رکھ رہے ہیں یا ہم لوگ اپنے آپ کو باز رکھ رہے ہیں؟ یہ چیز بہت ضروری ہے چیک کرنے کے لیے کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ دین ہمارا پرسنل ہے، ہم نے اپنی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، سب کام کر لیے، دین کے اندر، عبادت کے اندر اللہ کی یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کفار کو لا اعبدو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں ان کا سلیو ہوں، نہ میں ان بتوں کا سلیو ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم غلام بن گئے ہو۔ تو جو عرب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم نے بھی مطلب ڈسکس کیا کہ وہ لوگ تو نہ اللہ کی عبادت کر کے راضی تھے، نہ وہ اللہ کا بندہ بن کے راضی تھے، اللہ کے غلام مطلب نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ آرفنس کو دھکا دیتے ہیں، یتیم کا خیال نہیں کرتے ہیں، وہ بلا وجہ جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں، کئی کئی سال ان کی جنگیں جاری رہتی ہیں، نہ وہ عدل کرتے ہیں، نہ وہ اپنے جو ان کے غلام گھروں میں رکھیں ان پر اتنا ظلم کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درغور کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو ہر چیز ان کی بالکل منافی ہے، جو وہ پروپوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے ہیں، جو سجیشن لے کے آئے ہیں، کمپلیٹلی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادت کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والی عبادت کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے سلیو ہیں، نہ وہ ان کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک بتوں کی سلیوری ہوتی ہے یعنی کہ ہوتی ہے، اور ایک انسان کی نفسانی خواہشوں کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں۔ ہر آیا کے اندر قرآن پاک کی ہمیں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا بڑا لیسن مل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو عبادت تو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھیں، سب کریں، لیکن جو ان کے درمیان کے اوقات ہیں، یعنی کہ ہم نے صبح اٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن اس کے درمیان کا جو وقت ہے تو روزہ گزر جائے، کہ ہم اس کو سو کر گزاریں، سونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سونے کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح کیا ہم نیٹ فلکس دیکھ کے یا ڈرامے دیکھ کے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی کام کر کے اپنے آپ کو ٹائم پاس کریں کہ جلدی سے روزہ گزر جائے تو ہماری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائے؟ ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بندگی نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اور اس کو عبادت کرنی ہے، اور اس میں اس کو خوبصورت بنانا ہے عبادت کو اللہ کی بندگی کر کے۔
تو یہ آیت نمبر 2 تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو یہ بتا رہے ہیں کہ سچویشن مکہ کی جو ہے وہ بہت گمبھیر تھی، بہت ٹینس تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے کمپرومائز کر کے خود کو آسانی نہیں دینی، بلکہ آپ ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیں، ریجیکٹ کر دیں، لا اعبدو، کہ میں بالکل نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 2 میں ہے ما تعبدون، آیت نمبر 3 میں ہے ما اعبد، پھر آیت نمبر 4 کے اینڈ میں ما عبدتم، آیت نمبر 5 کے اندر ہے ما اعبد. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ما. ما کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ماں ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے. یہاں پہ ماں کہتے ہیں کسی نان لیونگ تھنگ کو، یعنی کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کیا، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں وٹ، ماں کو. ٹھیک ہے، تو ما تعبدون یعنی کہ وٹ ایور یو ورشپ، جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ ماں کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے من. من کہتے ہیں انگلش میں ہو، یا اردو میں ہم کہتے ہیں کون. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے لا اعبدو من تعبدون، کیونکہ من آتا ہے لیونگ تھنگس کے لیے، اور جو عرب تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ لیونگ تھنگس کو نہیں، نان لیونگ تھنگس کو، یعنی کہ بت تو زندہ نہیں ہوتے، تو بتوں کی، پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا لفظ استعمال کیا. فار ایگزامپل اس کو ہم کہتے ہیں ماں مصدریہ، یعنی کہ مصدر سے ہے کہ جو ورشپ تم لوگ کرتے ہو میں اس کی ورشپ نہیں کرتا. یعنی کہ کس قسم کی وہ ورشپ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ورشپ اور ہے، ان کی ورشپ اور ہے. یہ جو آیات ہیں ان کو سمجھنا بہت ڈیٹیل میں جا کے اس لیے ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک میرا سورۃ الکافرون کے ساتھ رہا ہے تو مجھے یہ آیت سیم لگتی تھی تو کنفیوز ہو جاتی تھی. لیکن جب تفسیر کے ساتھ ورڈز کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ آیات بالکل کلیئر ہو گئی کرسٹل، اور وہ یاد کرنے میں بھی، حفظ کرنے میں بھی، اور ترجمہ سمجھنے میں بھی ان کی آسانی ہوتی ہے. تو ماں کا مطلب ہے وٹ، جو کہ یوز ہوتا ہے نان لیونگ تھنگس کے لیے، اور من کا معنی ہے ہو، یعنی کہ لیونگ تھنگس کے لیے. فار ایگزامپل ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، تو کون کے لیے کیا ہوگا، من. ہو آر یو، تو کون یعنی کہ آئیڈینٹیٹی ہے، شناخت کے لیے. تو جب من آئے گا تو وہ شخص کہے گا، جب آپ پوچھیں گے آپ کون ہیں، تو وہ کہے گا میں احمد ہوں. تو یہ آئیڈینٹی ہو گیا. لیکن من نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے ماں. ماں یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کہیں آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وٹ ہے نا وہ آپ کو کوالٹی کو بتا رہا ہے، آپ کی خاصیت کیا ہے، آپ کیا ہیں. تو وہ شخص آگے سے کہے گا کہ میں کیا ہوں، میں ٹیچر ہوں. تو وہ ٹیچر کیا ہے، وہ اس کی کوالٹی ہے، وہ اس کی خاصیت ہے. تو ماں جو ہے ان تمام آیات میں وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوالٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی آف ورشپ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ خاص ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی خاصیت ہے، اور جو تم لوگ عبادت کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو تم یہ مت سوچو کہ میرا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے. تمہارا خدا، تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں وہ میرے خدا کے کہیں سے بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے من اعبد من تعبدون من عبدتم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ماں کہا، کیونکہ ماں جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگر ہے، ہیویئر ہے، اور اس سینس میں ہے کہ وہ خاصیت کو اور کوالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے. تو یہ ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، آیت نمبر 2 کا یہ تفسیر تھی. اس کے بعد اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اور ہرگز نہیں، اور نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو پھر وہی تکرار ہے، یعنی کہ تکرار کا مطلب ہے کہ سیم مضمون ہے، سیم ریپیٹیشن ہے. اور وہ کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے کہ تم لوگ ہمیشہ اسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کی
عبادت کرتے ہیں یو آلویز ورشپ دا ونز یو آلریڈی ہیو بین ورشپنگ، یعنی کہ تم لوگ ہمیشہ اسی چیز کی ہی عبادت کرتے رہو گے جس کی ہمیشہ شروع سے عبادت کرتے آئے ہو، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کیونکہ تم لوگ جس کی پوجا کر رہے ہو، تم لوگ تو ازل سے اسی کی جب سے پیدا ہوئے ہو اسی کی ہی عبادت کرتے آ رہے ہو، لیکن میں اس میں سے نہیں ہوں کیونکہ میرا دین شروع سے تم لوگوں سے مختلف ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ تو رہے، لیکن کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ عبادت کی سینس میں اکٹھے نہیں تھے۔ جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکیلے وقت میں نبوت آنے سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر آتے تھے، یا وہ جا کے غار حرا میں سوچ و بچار کرتے تھے کہ میں مطلب عبادت کی سینس میں کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے حق کو اور ہدایت کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو شروع سے ہی جس کی پوجا کرتے آ رہے ہو تو اس کی عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس کی عبادت بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے کافروں کو ایک اور میسج میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتا رہے ہیں کہ نہ تو میں کبھی پاسٹ میں تم لوگوں والے بتوں کی عبادت کرتا تھا، نہ اب پریزنٹ میں کروں، اور نہ کبھی میں فیوچر میں تم لوگوں کے بتوں کا پجاری بنوں گا یا ان کی عبادت کروں گا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام ابرموا امرا فإنا مبرمون فإنا مبرمون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے ہی بارے میں، کیونکہ کفار کے بارے میں ہے صورت، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ایک بات بٹھا لی ہے، تو بے شک ہم بھی بٹھانے والے ہیں، یعنی کہ ٹھہرانے والے ہیں۔ برما کہتے ہیں عربی میں، اسی صورت سے ریلیٹڈ برما کی بات کریں، برما کہتے ہیں کسی روپ کے ساتھ باندھ دینا، جب کنسٹرکشن کر رہے ہوں تو کسی روپ سے زور سے باندھ دینا، یعنی کہ ایک حتمی فیصلے پہ پہنچ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں نے اپنے ذہن میں کفر کی جو ایک سخت قسم کی ایک ڈسیزن اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ ہم اسی پہ ٹھیک ہیں، اور ہمارے ذہن میں جو بات ہے کہ ہم نے انہی بتوں کی پوجا کرنی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ تم لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اپنے فیصلے پہ رہو، لیکن میرا نبی جو ہے وہ تم لوگوں کو فالو نہیں کرے گا۔ تو کافروں نے چونکہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اعلان برات کر دو، کمپلیٹلی ان کو ریجیکٹ کر کے بتا دو کہ تم ان کے دین پر بالکل بھی نہیں ہو۔ اگین یہ ساری بات جو ہے پریزنٹ ٹینس میں ہو رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسٹ میں بھی اور کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، کبھی شرک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب یہ لوگ جھوٹی فالیں نکالتے تھے، کوئز کرتے تھے، قرآن اندازیاں کرتے تھے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بیزار تھے، اور وہ جو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کی طرح، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت یوسف بھی، ان کے پاس وحی تو نہیں آئی تھی، لیکن شروع سے ہی وہ شرک سے بیزار تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے ساتھ اتنی دیر رہے، لیکن وہ اس کے دین پہ، ان کے دین فرعون کے دین پر نہیں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے ان کا دین ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن کس طرح وہ کنویں میں ان کے بھائی ان کو دھکیلتے ہیں، کس طرح وہ نکالے جاتے ہیں مصر کے بازار میں، وہ بیچے جاتے ہیں غلام بن کے، اور وہاں کے مصر کی ایک کرپٹ سوسائٹی میں وہ ایک منسٹر کے گھر میں اتنے سال رہتے ہیں جہاں پہ بت پڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہر قسم کی مورلی کرپٹ حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے خاص ان کے اوپر ایک کرم ہوتا ہے نبیوں کے اوپر کہ وہ شرک سے بیزار ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی کوئی بھی غلط کاموں میں اپنے خود کو انوالو نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی آنے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، اور وحی آنے کے بعد تو انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب تو میرا بالکل تم لوگوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں، دینی لحاظ سے کمپلیٹلی تم لوگ مجھ سے الگ ہو، کیونکہ ہمارے بت، ہمارے معبود مختلف ہیں، تم بتوں کے کو پوجتے ہو اور میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ النشر
الدحا کے اندر آیت نمبر 7 میں کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ڈھونڈ رہے تھے سچ کو اور حق کو، تو ہم نے آپ کو حق عطا فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیوں ملا؟ کیونکہ وہ حق کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ غار حرا میں جا کے سوچتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں میں شرک سے بیزار ہوں، کیوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بت صحیح چیز ہیں جن کی ہم پرستش کریں۔ تو یہ آیت نمبر 3 تھی جس کے اندر بات پریزنٹ ٹینس میں ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ نہ تو میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ میں کبھی ان کی فیوچر میں عبادت کروں گا، ہمارے راستے الگ ہیں۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف۔